اللهم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام باب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام باب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دے۔ الحمدللہ حزب البیت شریف کے پہلے 5 اسما پہ ہمارے اعمال چل رہے تھے، تو اس میں بہترین اعمال ہم نے دیے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اعمال میرے اپنے آزمودہ اور مجرب ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ 100 سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کی جائیں گی، اور اس میں جتنے بھی اعمال ہوں گے الحمدللہ آپ عمل کو کریں اور پھر اس کا فیڈ بیک دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ جو عمل میں نے جس ترتیب سے بتایا، جو طریقہ بتایا، وہ آپ کریں گے تو بالکل اسی طرح پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہ آپ نے وحدہ لا شریک کا ذکر کرنا، رب کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تو یہ کبھی بھی آپ کا عمل کوئی بھی ضائع نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر میں آپ کو دشمن کو سزا دینے کے لیے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ حزب البیت شریف کے پہلے 5 اسما سے میں نے تسبیح سے استخارہ بھی بتایا تھا، ہمارے کافی احباب نے یہ کیا بھی ہے، وہ ہماری یوٹیوب چینل پر اس میں ویڈیو اپلوڈ ہے کہ حزب البیت شریف کے پہلے 5 اسما سے آپ کس طرح تسبیح کا استخارہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں مکمل تربیت آپ خانقاہ سے لے لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کہہ لو کہ وارے نیارے ہو جائیں گے کہ جب آپ پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد جب آپ کا استخارہ چل پڑے گا، تسبیح چل پڑے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو تربیت کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو تربیت بھی ہم کریں گے، اور اس میں تربیت ایسی کریں گے، آپ خود کہیں گے جب آپ تسبیح کا استخارہ کر لیں گے، خود کہیں گے کہ حضرت میں الحمدللہ استخارے میں مکمل ہو گیا ہوں، ہر چیز معلوم ہو جائے گی، ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتایا جائے گا، ایک ایک طریقہ بتایا جائے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کو مختصر جو ہے تسبیح کا استخارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے تسبیح کو اوپر سے بالکل پکڑنا ہے، اوپر سے، ٹھیک ہے نا، جہاں دھاگا بنا ہوتا ہے نا، اوپر سے بالکل اوپر سے پکڑ کے نیچے والے دانے پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ تو اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم، اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ اچھا، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا، 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے، تسبیح کے نیچے والے دانے پہ نظر رکھیں گے تو تسبیح ہاں میں ملنا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ سامنے جا رہی ہے ایسے ہاں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرف نہ ہوگی۔ اب یہ آپ نے جیسے ہی 7 مرتبہ پڑھے تو سب سے پہلے ہاں ہوگی، یعنی کہ انہوں نے آپ تسبیح پر آ گئے موکلات، اور پھر وہ اپنا ورکنگ، اپنا کام انہوں نے شروع کر دیا، تو تسبیح ہاں میں ہلنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے جیسے ہی یہ ہاں میں ہلنا شروع ہو جائے، آپ مزید اس کو تیزی سے پڑھیں تو اور تیز ہو جائے گی، یہاں تک ہوتی ہے کہ بالکل یہ آگ بالکل اوپر تک جائے گی، اور یہاں تک کندھے تک آتی ہے اوپر۔ تو اب یہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو تھوڑی تیزی سے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سوال کرنا ہے کہ مثال کے طور پہ شاہد اور سائمہ کا رشتہ آپ نے دیکھنا کہ یہ دونوں کا رشتہ ٹھیک رہے گا کہ یا نہیں۔ تو آپ نے یہ سوچنا، یہ نیت کرنی کہ میں اللہ رب العزت سے ان کے رشتے کے بارے میں استخارہ کر رہا ہوں، اللہ رب العزت میری مدد عطا فرمائے۔ تو آپ نے شاہد اور اس کی والدہ کا نام لینا، سائمہ اور اس کی والدہ کا نام لینا، اور آپ نے پوچھنا کہ شاہد اور سائمہ کا دونوں کا رشتہ ٹھیک رہے گا۔ اگر رشتہ ٹھیک رہے گا تو تسبیح ہاں میں ہلنا شروع ہو جائے گی، اور اگر رشتہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر نہ میں ہلنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ تسبیح گول گھومنا شروع ہو جاتی ہے، تو گول گھومنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہاں میں تسبیح ہلتی ہے تو بالکل 100% آپ کر سکتے ہیں، اور جب نہ میں تسبیح ہلے تو پھر نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رشتہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ لیکن بسا اوقات ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اب سائل کا سوال ہے کہ ہم نے کرنی ہے تو یہیں کرنی ہے بھائی، اور نہیں کہیں کرنی، تو پھر آپ کچھ دن ٹھہر جائیں، 1 ہفتہ ٹھہر جائیں، پھر دوبارہ استخارہ کریں، کیونکہ 1 ہفتے کے بعد ٹائم بھی چینج ہو جائے گا، ڈیٹ بھی چینج ہو جائے گی، اور پھر انسان کی ظاہر قسمت بھی بدلتی ہے، دن بدلتے جیسے ہیں۔ تو اس طرح ہے کہ 3 دن یا 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آپ استخارہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ٹھیک آئے گا۔ نہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات لڑکی کا نام چینج کرنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو دونوں کا نام موافق رکھ دیں گے تو الحمدللہ یہ ٹھیک رہیں گے معاملات۔ اسی طرح اگر کاروبار کے حوالے سے آپ نے پوچھنا ہے کہ بھی فلاں بن فلاں کا کاروبار، اس نے یہ جو شوز کی شاپ کھولنی ہے، یا اس نے گارمنٹ کی دکان کھولنی ہے، کپڑے کی دکان بنانی ہے، تو آپ یہ پوچھیں گے فلاں بن فلاں، بندے کا نام لے لیں، اس کی والدہ کا نام لے لیں کہ فلاں بن فلاں کپڑے کی شاپ کرنا چاہ رہا ہے فلاں بازار میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے لیے ٹھیک رہے گا۔ تو اگر وہ ٹھیک ہوگا تو بالکل ٹھیک رہے گا، ہاں میں آ جائے گا، اور اگر ٹھیک نہ ہوا تو نہ میں آ جائے گا۔ تو اس طرح کر کے آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کو جواب ملتے جائیں گے۔ اور اس طرح اگر جادو جنات کے معاملات ہیں تو وہ بھی ہم پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو تسبیح کا ایک مختصر میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو دوسرا یہ تھا کہ اب آگی دشمن کی باری، کہ دشمن ہمیں تنگ کر رہا ہے، دشمن ذلیل کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور ہم دشمن سے کہہ لو کہ چھوٹے ہیں، وہ بڑا ہے، وہ بڑا شیطان ہے۔ ہم چھوٹے ہیں یعنی کہ غریب ہے، تو اب غریب آدمی جو ہے وہ بڑے سے جو ہے نا وہ ٹکر نہیں لے سکتا، تو وہ کیا کرے، وہ کس طرح اس کو جو ہے نا دیکھے کہ دشمن جو ہے نا وہ خطرناک بھی ہے، اور دشمن جو لڑنے کے لیے تیار بھی ہے، مارنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو اس میں بہت ساری طریقے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے لینے دینے معاملات میں کئی لوگ دشمن بن جاتے ہیں، بعض اوقات ہم نے کوئی چیز لی ہے جیسے پلاٹ مکان لیا ہے یا دیا ہے، یا پھر ہم نے لیا تو ساتھ والا کوئی بندہ ایسا دشمن بن گیا۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بہت دشمنیاں بن جاتی ہیں، اور اس طرح ہوتا ہے کہ خاندان میں بھی بہت ساری ہوتے ہیں لوگ ایسے کہ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ تو کاروبار کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ان کو جو ہے نا دبا دو اتنا کہ یہ سانس بھی نہ لے سکے، ٹھیک ہے نا، اوپر چڑھ جاؤ، ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں میں نے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، یعنی کہ جہاں دیکھیں کہ یہ بندہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اور میں اس کو چھڑا رہا ہوں، میں اس کو پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں پسپا ہو رہا ہوں، لیکن یہ بندہ اب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے تیار؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس سورسز ہیں اور میں جو ہے نا اس کو ٹکر دے لوں گا۔ وہ اپنے آپ میں جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا بدماش ہوں، یا میرے پاس بہت زیادہ سورسز ہیں، میرا تعلق بہت زیادہ ہے، تو اب میں ان کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو کسی صورت بھی اگر دشمن سے پیچھا نہیں چھڑایا جا رہا تو پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے، جو ہے نا دو زانوں ہو کے، جیسے آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جانا ہے، اور اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ 5 اسماء آپ نے پڑھنے۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے تسبیح لینی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی تسبیح لے لیں گے کہ جو بلیک کلر جس کے اوپر غالب ہو یا بلیک کلر کی ہو، ٹھیک ہے نا، یا پھر وہی تسبیح جس پہ آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، دانے والی 100 دانے والی تسبیح لینی ہے۔ اب آپ نے یہ تسبیح سر کے اوپر کر کے نا اس طرح گول گھمانی ہے، پھول اس طرح گول گھمانی ہے۔ اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ آپ نے پورا تصور رکھنا اس بندے کی طرف، اور یہ آپ یہ سمجھ لو کہ آپ تسبیح نہیں گھما رہے ہیں، یہ آپ تلوار ہے آپ کے ہاتھ میں، ہر چیز چاروں طرف سے کٹ رہی ہے، جو بھی آپ کے خلاف ہے چاروں طرف۔ تو آپ نے پورا فوکس رکھنا ہے اس کے اوپر۔ اب یہ تسبیح گھماتے جائیں گے، جیسے جیسے گھماتے جائیں گے، اب وہ بندہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے وہ آپ سے اتنا دور ہو جائے گا کہ وہ آپ کو ڈر اس کو محسوس ہوگا کہ جب آپ کے سامنے آئے گا اس کو ڈر خوف محسوس ہوگا، وہ بالکل بھی آپ کے سامنے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ آپ تسبیح ایک دن میں 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اور یہ کرنی یکسوئی کی توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ بھی جو ہے نا وہ کام شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، بڑا سخت دشمن ہے، حالانکہ اتنا وہ معاملات نہیں ہوتے۔ تو صلہ رحمی کرنی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو پھر یہ بالکل بھی نہ کریں۔ اور واقعی اگر بندہ دشمن ہے اور آپ کے پیچھے پڑ گیا تو پھر آپ نے یہ کرنا۔ اب یہ تسبیح آپ نے الٹی گھمانی ہے، سیدھی نہیں گھمانی، یعنی اینٹی کلاک آپ نے اس طرح تسبیح گول گھمانی ہے۔
اور پورا تصور رکھنا ٹھیک آپ نے کہہ لو کہ 10 منٹ تک آپ نے یہ پورا توجہ کے ساتھ، غصے کے ساتھ، قہر کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، پڑھنے کے بعد پھر اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کے قلب پہ اتنی زور سے اس طرح پھونک مارنی ہے، ایسے فیل کرنا کہ وہ بندہ جیسے آندھی آتی ہے نا کہ ہر چیز اڑا کے لے جاتی ہے، طوفان آتا ہے اڑا کے لے جاتا ہے، ایسے وہ بندہ گیا، پیچھے گرتا ہوا جا رہا ہے، ٹوٹ جا رہا ہے آپ سے۔ تو اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، خود دیکھیں گے، یہ حقیقت میں ہو جائے گا کہ وہ بندہ آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا، آپ کے سامنے بھی نہیں آئے گا، آپ کو دور سے ہی دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ اس کا دل ایسے ہو جائے گا جیسے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، تو ویسا اس کا دل ہو جائے گا۔ تو اب یہ ناجائز کے لیے نہیں کریں گے، کیونکہ جو آپ قہری عمل کسی کے لیے کرتے ہیں، ناجائز کے لیے کرتے ہیں، تو پھر وہ بندہ مشکلوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو پھر بات وہی یہاں پر آ جاتی ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ دھلتے جائیں گے، اور جو ناجائز کرنے والا بندہ ہوگا اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بجائے ہم اس کے فائدہ لینے کے نقصان نہیں کریں گے، اپنا بھی نہیں کریں گے، آخرت کا بھی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ناجائز کسی کے لیے بھی نہیں کرنا۔ یہ 10 منٹ آپ نے پوری تسبیح اس طرح گھمانی ہے، اور 10 منٹ کے بعد پھر تسبیح آپ نے رکھ دینی ہے، اور دوسرے دن پھر اسی طرح کریں، تیسرے دن پھر اسی طرح کریں۔ تو آپ یہ کیونکہ قہری عمل ہے، آپ نے قہر کے لیے پڑھنا ہے، تو یہ کوشش کریں گے کہ گھر میں نہ پڑھیں، قبرستان میں بیٹھ کے پڑھ لیں، مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں، ننگے سر پڑھیں گے، سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ شروع کر لیں، یعنی کہ منگل والے دن دوپہر زوال کے ٹائم 11:30 بجے سے لے کے پھر اگلے منگل تک آپ کر لیں، یا منگل سے لے کے ہفتے والے دن تک کر لیں، یا پھر اس طرح کریں کہ ہفتے والے دن سے منگل والے دن کر لیں، ٹھیک ہے نا، 3 دن، ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل، یعنی کہ اس طرح کر لیں۔ یا دوسری ترکیب یہ ہے کہ منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتے والے دن اس کو کر کے کلوز کر دیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ جو آپ کو تڑیاں دیتا تھا، آپ کو پریشان کرتا تھا، اور آپ کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب وہی بندہ آپ سے دور بھاگ رہا ہے، وہی بندہ آپ کے قریب بھی نہیں آ رہا، اور ایسی دڑکی لگائے گا آپ کو دیکھ کے، ایسا بھاگے گا نا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، یار میں نے اس کو بولا بھی نہیں کچھ، میں نے کہا بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر یہی ہے نا کہ آپ کے سب سے پہلے توجہ ہونی چاہیے، کہ جتنی آپ کی توجہ ہوگی، جتنا آپ کا اس بندے کے اوپر فوکس ہوگا، توجہ ہوگی، اور آپ نے جب ایسے پھونک زور سے مارنی ہے نا، تو وہ بندہ وہ جا رہا ہے، تو پھر ہے کام۔ نہیں تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں، تعداد پوری کر رہے ہیں، لو جی تعداد پوری ہو جائے، جلدی 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 پڑھ رہے ہیں، تعداد پوری ہو جائے، اور بس پھر وہ تعداد ہی پوری ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے 10 منٹ تک لاتعداد پڑھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ابھی 10 منٹ ہو گئے اور آہستہ 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 پڑھ رہے، قہر کے ساتھ پڑھیں، غصے کے ساتھ پڑھیں، جتنا غصہ، جتنا قہر زیادہ ہوگا اتنے 10 منٹ تک، 12 منٹ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 منٹ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 منٹ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ پڑھیں گے اس کے لیے اتنے زیادہ مسائل ہوں گے۔ تو یہ ضرور آپ نے دیکھنا، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو یہ 5 اسماء حزب البیت شریف کے بہت ہی زبردست ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں، ان کی روحانیت، نورانیت سے ہمارے قلبوں کو منور عطا فرما دیں، اور ہماری روحوں کو منور کر دیں، کیونکہ یہ 5 اسماء جو ہے نا، میں نے ان کے جتنے فیوز و برکات دیکھے ہیں، جتنے ان کے کہہ لو کہ روحانیت، نورانیت مجھے ملی ہے، الحمدللہ یہ سب سلسلے کے برکتوں سے ہیں، سلسلے کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔